السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ آج کا جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے نا، وہ ایک پرسنالٹی ہے بہت ہی متنازع قسم کی، حجاج بن یوسف، جس کو ہم نے نا بچپن میں ہمیں کتابوں میں پڑھایا گیا تھا کہ حجاج بن یوسف نے نا ایک فریاد کے اوپر نا سندھ میں ایک عورت کی فریاد، مسلمان عورت کی فریاد کے اوپر سندھ میں لشکر بھیج کے دیبل کو فتح کرا لیا تھا۔ وہ ہم نے اپنی معاشرتی علوم کی کتاب میں پڑھا ہے، مطالعہ معاشرتی علوم کی جو ہماری کتاب تھی اس میں ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ اب یہ لیکچر ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہوتے ہیں ملوکیت، جو میں شروع سے خلافت و ملوکیت کی بات کرتا ہوں نا، یہ ملوکیت کی برکات ہیں کہ اس کی پرسنالٹی 180 ڈگری اس کے مختلف تھی، لیکن وہ ملوکیت نے ایسا لکھا کہ اس کو ہیرو بنا کے بنایا کہ بچپن میں ہم نے اسے بطور ہیرو پڑھا۔ یہ تو بعد میں جب خود مطالعہ کیا ہسٹری کا اور باقی چیزوں کا اور احادیث کا، تو پھر پتہ چلا وہ تو ظالم ترین آدمی تھا۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس نے ناحق قتل کیا، شہید کیا، اس نے کعبہ پر سنگباری کی۔ اس نے جب یزید پلید نے جناب حسین علیہ السلام کو کی شہادت کا حکم دیا اور جناب حسین علیہ السلام کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، تو جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت قائم کر دی۔ جب مکہ میں خلافت قائم کی، یزید ملعون نے لشکر بھیجے وہاں حملے کے لیے کعبہ میں، تو اس وقت پیچھے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ لشکر واپس چلے گئے۔ پھر اس کو بعد مروان بنا حاکم، اس دوران ان کو وقت نہ مل سکا، تو مروان کے جانے کے بعد جو ہے نا، مروان جیسے گیا ہے تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا آیا ہے عبد الملک بن مروان، تو جیسے ہی وہ آیا اس نے پھر اس ظالم کو بھیجا ہے ادھر، اس ظلم کی ایک داستان بیان کر رہا ہوں میں، اس ظالم کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور جا کے عبداللہ بن زبیر کا سر لاؤ۔ تو یہ آیا، اس ظالم نے کعبے کے اوپر سنگ باری کی ہے اور کعبے کا ایک حصہ شہید کر دیا، اس نے جلا دیا کعبے کا ایک حصہ، اور آخر کار ظاہری بات ہے اتنی تین بر اعظموں پر محیط ملوکیت تھی، اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوا تھا۔ اس نے جو جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تھے تو مسلمانوں کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا، تو یہودی خوشیاں منا رہے تھے کہ دیکھو ان کے اوپر اثر ہو گیا ہمارا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ دعوے کرنے لگ گئے اور کہنے لگے دیکھیں جی ان کو یہ سزا مل رہی ہے، ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے بیٹے تھے یہ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو گٹھی جو تھی وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی تھی۔ اس کے بعد ان کے معاملات آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے جناب عبداللہ بن زبیر کا مقام کہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں اور بہترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں رہے ہیں۔ جب جناب حسین کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، مکہ میں خلافت بھی قائم ہو گئی، اور دوسری ان کا یہ پہلو ہے، مقام ہے کہ یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جناب عائشہ، اما عائشہ سلام اللہ علیہ کی بہن ہے، سگی بہن ہے، جن کے والد بھی ایک ہیں اور والدہ بھی ایک ہیں، سگی بہنیں ہیں یہ دونوں، اسماء بنت ابی بکر، اور ان کو 2000 بند والی بھی کہا جاتا تھا، تو وہ اس کی بھی آگے میں وجہ بتاؤں گا ان کو کیوں کہا جاتا تھا۔ تو اس نے نا ملعون انسان نے جا کے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لٹکایا نا کعبے کے ساتھ، تو حکم دیا اپنے سپاہیوں کو جاؤ اور اس بڑھیا کو پکڑ کے لاؤ، اگر نہیں آتی تو گھسیٹ کے لاؤ اسے بالوں سے، دکھاؤ اس کے بیٹے کا انجام۔ تو اس نے کیا کیا کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، تو ادھر لا کر نا اس نے کہا دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کے کیا عبرتناک انجام کیا۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ جب وہ ہنسنے لگی نا تو انہوں نے کہا کہ اس نے حجاج نے کہا ظالم نے کہ ہنس کیوں رہی ہے، بڑھیا پاگل ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ تو نے تو میرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ تو یہ تو اس ملعون کے ظلم کا ایک قصہ تھا جو ہمیں بچپن میں بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ یقین کریں یار، یقین کریں، خلافت راشدہ کے بعد نا، خلفائے راشدین کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، سوائے 2 سے 3 حکمرانوں کے، کوئی بھی کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اسلام نافذ کرنے کے لیے جنگ کی ہے، سب نے اپنے ذاتی لالچ کے لیے کی ہے۔ چاہے محمود غزنوی ہو جائے، چاہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے، اور بھی 1-2 حکمران ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، باقی تمام یہ ملوکیت اپنے ذاتی اقتدار کے لیے، اپنی لالچ کے لیے انہوں نے حملے کیے ہیں، کہیں اسلام کے نفاذ کے لیے انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔
تو اگر یہ کبھی اسلام کے نفاذ کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے اسلام نافذ بھی ہوتا. یہ لوگ چاہے مغل آئے ہیں، مغلوں نے بھی اپنی اقتدار کے لیے کیا قبضہ، کہاں انہوں نے اسلام نافذ کیا ہندوستان میں آ کے؟ کوئی اسلام نافذ نہیں کیا. اکبر بادشاہ نے جو کام کیے ہیں، اپنا دین الہی بنا لیا، اس نے جو کارنامے کیے سب کو پتہ ہے. ایسے نہیں انڈیا والے اس کے گن گاتے، وہ اس کے کرتوت ہی ایسے تھے. اس نے اپنا کہا کوئی نہیں ہے مسلمان اور کوئی نہیں ہے ہندو، دین الہی ہے جس میں سب برابر ہیں. چلو جی، اس نے کام ہی نیا شروع کر دیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ ملوکیت کو سمجھیں آپ، کہ ملوکیت نے اتنا تاریخ کو تروڑ مروڑ کے اتنا کیا. میں نے یہی سوچا، میں کلپ ہی اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یار اتنا اثر تو چلا آ رہا ہے کہ ہم بچپن میں ہم نے معاشرتی علوم کی کتاب میں پڑھے گئے حجاج بن یوسف کو ہیرو کے طور پہ کہ وہ ہیرو تھا. اور اب جب اثر مطالعہ کیا حدیث کا اور دیکھا ہے تو وہ تو ظالم ترین آدمی تھا، ملعون آدمی. وہ تو ان کا پالتو دہشت گرد تھا آل امیہ کا. تو جو اس نے ظلم کیے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا، مجھے پتہ چلا ہے. اور باقی آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی پرسنالٹی کیا تھی. اس سے کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں کہ کتنے ہزاروں لاکھ کے قریب اس نے صحابہ کو اور تابعین کو شہید کیا ہے، اس نے ناحق شہید کیا ہے، اور ظالم ترین شخص تھا. اور اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہاں ان کا مذاق اڑایا، 2000 بند والی 2000 بند والی کو انہوں نے آل امیہ نا، یہ بنو امیہ والے بڑے تحقیر کے ساتھ کہتے تھے جو ہم نظار بند شلوار میں باندھتے ہیں. پھر ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو یہ 2000 بند والی کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب سن مجھ سے، مجھے کیوں کہتے ہیں. جب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کھانا دینے جاتی تھی نا تو 1000 بند کے اندر میں وہ کھانا باندھ کے جاتی تھی، تو 1000 بند تو ویسے میری نعمت کے ساتھ ہوتا تھا، اور دوسرا 1000 بند کھانا باندھنے کے کام آتا تھا. اس وجہ سے مجھے 2000 بند والی کہا جاتا ہے. یہ تو ان کی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ وہ ملوکیت کے ٹھیکیداروں کو میں کہہ رہا ہوں جو ابھی تک بھی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں نکل رہے، اور حجاج بن یوسف کو ابھی تک بھی وہ ہیرو کے طور پر کتابوں میں، اب مجھے نہیں پتا کیا کتابوں میں اسے بیان کیا جا رہا ہے کیا نہیں. جو میں نے بچپن میں پڑھا ہے کہ محمد بن قاسم آیا تھا، ایک مظلوم کی فریاد میں حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. وہ کوئی نہیں، کوئی کسی مظلوم کی فریاد نہیں تھی. کہیں سے کوئی روایات ملتی ہیں کہ وہ سادات آئے تھے، اہل بیت ان کے پیچھے آئے تھے. کوئی کہتا ہے ذاتی لالچ کے طور پر آئے تھے. کون سا اسلام نافذ کر کے گیا؟ وہ کون سا اسلام اس نے نافذ کیا آ کے ملوکیت کے دوران؟ مجھے بتائیں. جو خلافت راشدہ کے دوران جو علاقے مفتوح ہوئے ہیں وہاں پر اسلامی نظام نافذ ہوتا گیا. جو ملوکیت کے دوران ہوئے ہیں وہاں اسلام کوئی نافذ نہیں ہوا. وہاں پر بس انہوں نے اپنی جا کے اقتدار پہ قبضے کیے اور بس کیے، یہی کام کیا انہوں نے. تو میں نے کہا یہ میرا آج کا پیغام تھا، آپ کو ریکارڈ کرا دوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.